رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں کہ جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک فلائٹ ہے اور اس نے مدینہ شریف جانا ہے۔ اب یہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتہ ہونے کی بنیاد پر ہم مدینے پہنچ جائیں گے۔ نہیں، ہم اس کے لیے اہتمام کریں گے، اس کا ٹکٹ لیں گے، اس میں بیٹھیں گے، پھر مدینے پہنچیں گے۔ نہ یہ کہ ہم بولیں ہمیں پتہ ہے یہ فلائٹ مدینے جاتی ہے تو مطلب یہ کہ ہم مدینے پہنچ جائیں گے، نہیں۔ ہماری آج کل جو حالت ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ ہمیں فلائٹ کا پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ کتاب ہدایت قرآن ہے، لیکن ہم اس پر جو رستہ، جو منزل اس قرآن نے ہمیں تعلیم کیا ہے اس کی طرف نہیں جاتے۔ اس کی طرف ہماری کوئی تگ و دو، کوئی کوشش، کوئی اسٹرگل نہیں ہے ہماری۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نور ہدایت سے دور رہتے ہیں۔ تو ہدایت اور چیز ہے، قبول ہدایت اور چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں دونوں چیزیں عطا فرما دے۔ ایک تو ہے یہ ہدایت تو ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن یہ کتاب ہدایت ہے۔ ساری ہدایت، سارا نور، ساری روشنیاں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس پاک کلام کو ہم نے سمجھا کتنا ہے یہ دیکھنا ہے، کتنا سینے میں سمجھ کے بٹھایا ہے، کتنا اس پر اپنے مزاج کو عمل کا عادی بنایا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اس لحاظ سے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون لوگ کہ جو قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، فرمایا ہدی للمتقین، وہ پرہیزگار لوگ ہیں، رب سے ڈرنے والے، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ قرآن سے نور ہدایت پا سکتے ہیں۔ جس کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے وہ قرآن سے نور ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ یار اب وہ کون سے پرہیزگار ہیں؟ پرہیزگار ہونے کے لیے بھی سرٹیفیکیشن چاہیے۔ کیسا پرہیزگار ہوتا ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ پرہیزگار کسے کہتے ہیں۔ تو یہ تو مسئلہ آسان سا تھا، شروع میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے کو کھولیں نا تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں وہی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی بات، الذین، وہ جو یؤمنون بالغیب، اس پر ایمان لاتے ہیں جس کو دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی غیب پر۔ یہ صاحب تقویٰ کا پہلا وصف ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ جنت کو دیکھا نہیں ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ قبر کے احوال، قبر کے اندر کیا ہوگا، موت کے بعد حساب کتاب کے معاملات دیکھے نہیں ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تقویٰ کا پہلا وصف ہے، اور میں سمجھتا ہوں رب کریم کے فضل اور اس کی عطا سے یہ ہر ایک کو ملا ہوا ہے۔ اب یہ یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا بندہ صاحب تقویٰ ہوگا، جتنا ازبر ہوگا، جتنا ذہن میں تازہ ہوگا۔ اب قبر کی یاد جتنی قریب ہوگی نا اتنا بندہ صاحب تقویٰ ہوگا۔ اب علم ہے کہ قبر میں جانا ہے، علم ہے کہ قبر میں بھی سوال ہونے ہیں، علم ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم قریب نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں وہ معاملہ دور کا ہے،
بعد میں دیکھیں گے اس کو قریب نہیں لاتے. جب قریب لائیں گے صاحب تقویٰ بن جائیں گے. جب قریب لائیں گے صاحب تقویٰ ہو جائیں گے. ابھی دور ہے. تو یہ پہلی شرط کہ بندے کا یقین ہو. اگر کوئی بندہ شک کرے پتہ نہیں یہ ہوگا نہ ہو. کئی لوگ قیامت کا انکار کر جاتے ہیں. کئی لوگ موت کے بعد جو سوال و جواب کا معاملہ ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں, منکر ہے اس بات کی. یہ باتیں ایسے نہیں بیان ہوئی, منکر ہیں تو بیان ہوئی ہیں ان کے علاج کے لیے. تو اب اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ بدبخت ہے, اور وہ پورا قرآن پڑھتا رہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. لازم ہے کہ ان چیزوں کو مانے, اور ماننا ضروری ہے. کبھی کبھی بن دیکھے ماننا لازم ہو جاتا ہے. میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں. آپ کسی شہر میں جائیں اور اس شہر میں نئے ہوں, شہر کو آپ جانتے نہیں ہیں, تو وہاں پر آپ نے جس منزل پہ جانا ہے اس منزل کے لیے کسی سے رستہ معلوم کرتے ہیں, تو وہ بندہ جو رستہ آپ کو بتاتا ہے نا, آپ کو ماننا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ ادھر کا ہی ہے, ٹھیک بتا رہا ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب مجھے دلیل پیش کرو, ثابت کرو جناب کہ جس مقام پہ میں نے جانا ہے وہ وہیں کا رستہ. وہ بول گئے جا بھائی اپنا کام کر, تجھے نہیں یقین تو جا, یقین ہے تو چلو یہ رستہ ہے. کیوں ہمیں ماننا پڑا؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اب آخرت کے معاملے کے اندر ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن کسی اور کی آنکھوں پہ اعتماد ضرور کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبریں ہمیں عطا فرما دی ان ساری خبروں پر ہم نے یقین کر لیا. یہی آخرت پر یقین ہے. اللہ کرے کہ یہ سلامت رہے, ہم ایسے بے مہار نہ ہو جائیں کہ کہیں ہم سے یہ یقین بھی چلا جائے. یہ جو بے باکی ہے نا, یہ انسان کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے, آپ میں سے کوئی بھی قیامت کا منکر نہیں ہے, کوئی بھی قبر کا منکر نہیں ہے, کوئی بھی عذاب کا منکر نہیں ہے, لیکن کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں ہمیں کوئی نماز کے لیے بلا رہا ہو کہ آؤ بھائی نماز پڑھو, آؤ روزہ ترک نہ کرو, روزہ رکھو, تم پر حج فرض ہو چکا ہے حج کرو, حج نہیں کرو گے تو عذاب ہوگا, گرفت ہوگی, سختی ہوگی, قبر میں یہ معاملات ہوں گے. اور آگے سے ہم یہ کہہ دیں او بھائی ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب یہ جو انداز ہے یہ اگرچہ ہمارا انکار نہیں ہے, لیکن اس انداز کے اندر گویا کہ ہم قبر کے عذاب کو, آخرت کے عذاب کو ہلکا تصور کرتے ہیں. اگر وہ اتنا ہی ہلکا تھا تو رب کریم نے کیوں بیان فرمایا؟ کیوں بیان فرمایا؟ یہ ہلکا تصور کرنا یہ یہود کا انداز تھا. اسی وجہ سے وہ کئی گناہوں میں پڑے, اسی وجہ سے ایمان سے دور رہے. اگر آج ہم بھی ان سختیوں کو, ان عذابات کے تذکروں کو سن کے ہلکا تصور کرتے رہیں گے تو یاد رکھو ہم بھی بے باکی کا شکار ہو جائیں گے, ہم مزید گناہوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے قرآن سے نور ہدایت کو پانے کا پہلا وصف جو رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے کہ یقین بالغیب, غیب پر یقین رکھے. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان, تو نے ہم کو دیا رمضان, اس میں اترا قرآن, ہے یہ تیرا احسان.